السلام علیکم، میں ہوں ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انسان اپنی ابتدا سے ہی ایسی مشینوں کی تیاری میں مصروف ہے جو وقت کی بچت کرتے ہوئے فائدہ مند ثابت ہوں۔ یہ ایجادات جہاں تک انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، وہیں پر کہیں نہ کہیں ان کے مضر اثرات بھی انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ آٹوموبائل یا گاڑیاں بھی انہی ایجادات میں سے ایک ہیں جنہوں نے انسان کی طویل مسافتوں کو کچھ لمحات میں بدل کر رکھ دیا، لیکن ہمارے ارد گرد فراٹے بھرتی ان گاڑیوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں زمینی آب و ہوا کی آلودگی کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ نے اکثر آپ کی گاڑی کے ٹیل پائپ سے نکلتی ہوئی گیس یا دھوئیں کی موجوں کو دیکھا ہوگا۔ گاڑیوں سے اخراج ہوتی کاربن مونو آکسائیڈ، ہائیڈرو کاربنز اور نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ انسانی زندگی کے لیے سانس لینا محال کر دیتی ہیں۔ روایتی ایندھن پیٹرول یا ڈیزل پر چلتی گاڑیاں ماحول ہی نہیں، صارفین کی جیبوں پر بھی بھاری پڑتی ہیں۔ ان عوامل پر قابو پانے کے لیے آٹوموبائل انجینئرز نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز پر زور دیا، جن میں الیکٹرانک فیول انجیکشن، ایمیشن کنٹرول سٹینڈرڈز، فیول سیل اور ہائبرڈ گاڑیوں کی ترقی شامل ہے۔ انہی میں آج ہم ہائبرڈ ٹیکنالوجی پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کس طرز پر کام کرتی ہے۔ ہائبرڈ یا مخلوط ذرائع سے طاقت حاصل کرنے والی گاڑیوں کی تاریخ کافی پرانی ہے، لیکن تحقیق کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ تکنیک روایتی پیٹرول یا ڈیزل انجن کے مقابلے میں ماند پڑ گئی۔ تاہم 1901 میں پورشے کمپنی کے بانی فرڈینینڈ پورشے نے پہلی ہائبرڈ گاڑی کی بنیاد رکھی۔ موجودہ دور میں ہائبرڈ گاڑیوں کا سہرا ٹویوٹا کے سر جاتا ہے، کیونکہ 1997 میں پریس کی آمد سے پہلے یہ ٹیکنالوجی اپنی پہچان بنانے میں ناکام رہی، جبکہ 2 سال بعد 1999 میں ہونڈا نے اپنی انسائٹ نامی گاڑی مارکیٹ میں اتاری۔ یہی وہ دور تھا جب ہائبرڈ گاڑیوں کی دستیابی میں اضافہ ہوا۔ پہل ایندھن کے کم دام اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، جبکہ سال 2000 میں ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے نتیجے میں کارساز اداروں نے ہائبرڈ گاڑیوں کی پیداوار میں اضافہ کیا، اور آج یہ ٹیکنالوجی بنیادی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اگر بات کریں کہ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے، تو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ روایتی یا عام استعمال ہونے والی گاڑیوں میں ڈیزل یا پیٹرول انجن نصب ہوتا ہے، اور اس انجن کو چلانے کے لیے گیسولین یا ڈیزل فیول کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایک ہائبرڈ کار میں بھی انجن استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان میں ایک الیکٹرک موٹر اور بیٹری بھی نصب کی جاتی ہے۔ ہائبرڈ گاڑی میں ان دونوں ذرائع انجن اور الیکٹرک موٹر کو استعمال ملاتے ہوئے عام استعمال ہونے والی گاڑیوں کے مقابلے میں بہتر فیول اکانومی اور پیسے کی بچت حاصل کی جاتی ہے، جبکہ یہ گاڑیاں عام گاڑیوں کی نسبت کم آلودگی پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ زیادہ تر جدید ہائبرڈ گاڑیوں میں نسبتاً بڑی بیٹریاں استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ ایک بیرونی کنیکشن کی مدد سے چارج کی جا سکتی ہیں، تاکہ انجن کو استعمال میں لائے بغیر ان گاڑیوں کے مسافت طے کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ ہائبرڈ گاڑیوں میں انجن اور موٹرز کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جاتا ہے، جہاں ہر قسم مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلی قسم کی بات کریں تو اسے متوازی ہائبرڈ کار یا پیرالل ہائبرڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہ اس ٹیکنالوجی کی سب سے عام قسم ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ٹویوٹا پریس گاڑی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے گاڑی کو 3 طریقوں سے طاقت مہیا کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پریس کے ویلز کو صرف انجن یا پھر صرف الیکٹرک موٹر، یا تیسرے طریقے میں انجن اور الیکٹرک موٹر دونوں کی طاقت کو یکجا کر کے ویلز کو گھمایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو پیرالل ہائبرڈ گاڑی کہتے ہیں۔ جبکہ نمبر 2 پر ہے رینج ایکسٹینڈڈ ہائبرڈ کارز۔ ٹیکنالوجی کی اس قسم میں گاڑی میں لگا ہوا انجن ایک جنریٹر کو چلاتا ہے۔ جنریٹر کی پیدا کردہ سپلائی کی مدد سے بیٹریز کو چارج کیا جاتا ہے، اور یہ بیٹری گاڑی کے پہیوں کے ساتھ لگی موٹرز کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اس قسم میں انجن کبھی بھی ڈائریکٹ ویلز کو نہیں چلا سکتا۔ اور نمبر 3 پر ہے پلگ ان ہائبرڈز۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی اس قسم میں ایک بیرونی کنیکشن کی مدد سے گاڑی میں لگی بیٹریوں کو چارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ گاڑیاں روایتی ہائبرڈ اور فل الیکٹرک گاڑیوں کے درمیان میں شمار کی جاتی ہیں۔
ان گاڑیوں میں ایک روایتی انجن اور نسبتاً بڑی بیٹریاں نصب کی جاتی ہیں۔ یہ گاڑی عام ہائیبرڈ گاڑیوں کی نسبت 50 کلومیٹر تک کی زیادہ مسافت طے کر سکتی ہیں، اور آج کے دور میں ان گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھیں تو کچھ گاڑیوں کو مائلڈ ہائیبرڈ گاڑیاں کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام یا روایتی گاڑی ہوتی ہے جس میں ایک عام چھوٹے سیلف سٹارٹر کی بجائے بڑی سٹارٹنگ موٹر نصب کر دی جاتی ہے۔ یہ موٹر گیئر باکس اور انجن کے درمیان میں ٹارک کنورٹر کی جگہ نصب ہوتی ہے۔ ان گاڑیوں کی خاص بات یہ ہے کہ جب بریکنگ کی صورت میں یا گاڑی جب اشارے پر رکی ہوتی ہے تو اس کے انجن کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ڈرائیور بریک پیڈل سے پاؤں گیس پیڈل یا ایکسلریٹر پیڈل پر رکھتا ہے تو موٹر انجن کو سٹارٹ کر دیتی ہے، اور انجن کے مددگار کے طور پر طاقت کا کچھ حصہ انجن کو فراہم کرتی ہے۔ ان گاڑیوں میں نسبتاً چھوٹی بیٹری اور کم طاقت کی موٹریں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور یہاں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہائیبرڈ گاڑیوں میں بریکنگ فورس یا جب گاڑی کی رفتار کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس انرجی کو ری جنریٹو انرجی کی صورت میں بیٹری کو چارج کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اور ہائیبرڈ گاڑیوں میں لگی ہوئی ایکسیسریز کو چلانے کے لیے بیٹریز کا سہارا لیا جاتا ہے، جن میں اے سی کمپریسر اور دوسری اشیاء شامل ہیں۔ ناظرین، ہائیبرڈ کار کو چلانا یا ڈرائیو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک روایتی آٹومیٹک گاڑی کو چلانا، لیکن یہاں پر پرفارمنس پر کچھ سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر بہت ساری طاقتور ہائیبرڈ گاڑیاں پاور موڈز، ایکو موڈ سے پاور موڈ اور ڈرائیور کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ ہائیبرڈ گاڑیاں ماحول دوست ہونے کی وجہ سے آلودگی کا باعث نہیں بنتی، اور تصور کیجئے کہ آپ کی گاڑی کی کھلی کھڑکیاں اور گاڑی میں سے گزرتی ہوئی تازہ ہوا آپ کی صحت پر مثبت نتائج چھوڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔